بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ معلوم ہو کہ بہت خوشی ہوئی کہ مفتی انس عبد الرحیم صاحب نے، جو ہمارے مدرسے کے فاضل بھی ہیں اور جید عالم دین ہیں، یہ کہ علم دین سیکھنے کا مضبوط ایک اور مستحکم سلسلہ شروع کیا ہے خواتین کے لیے، طالبات عالمات کے لیے، کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن دین کی بنیادی معلومات اور اہم مسائل سیکھ سکتی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا موقع ملا۔ آج کے دور میں یہ جدید وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کی مثال اس تلوار کسی ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اس سے آدمی کی اپنی حفاظت ہوتی ہے، اور استعمال اگر آدمی غلط انداز میں کرے تو خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو فضولیات میں اور بہت سے ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ نقصان کا ذریعہ ہو۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہی وسائل، واٹس ایپ اور دوسری چیزیں گھر بیٹھے دینی معلومات سیکھنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اور علم دین حاصل کرنا تو بہت ہی بڑی سعادت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جنہوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق دے رہے ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ علم دین حاصل کرنا یہ نفلی عبادت سے بھی افضل ہے، نفل نماز سے افضل ہے۔ بلکہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ ذکر کی اور جہاد کی افضل ترین نوع ہے، اور اسی طرح اکثر ائمہ نے لکھا ہے کہ نفلی جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو خواتین کو گھر بیٹھے سعادت مل رہی ہے، اور ایسے مسائل جو خاص انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، بالخصوص خواتین کے لیے ان کے اپنے مخصوص مسائل سیکھنا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ حلال اور حرام کے اور دیگر احکام ہیں، مثلا زیب و زینت کے، لباس کس طرح کا پہننا چاہیے، کس طرح کا نہیں۔ آج معاشرے میں ان چیزوں کے حوالے سے بڑی غفلت ہے۔ اگر ہمیں یہ مسائل اور نماز کے بنیادی یا زکوٰۃ کے، روزے کے اہم مسائل معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی، دین بھی سنورے گا۔ اور آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خواتین میں بھی جہالت اور لا علمی بہت زیادہ ہے۔ تو اچھا ہے کہ یہ مسائل سیکھے جائیں، اور اس میں دو نیتیں کی جائیں، اخلاص نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو سیکھا جائے، تھوڑا عمل بھی اخلاص کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے، اور دوسری نیت یہ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور اس پہ پھر اپنے گھر کو انشاءاللہ سنواریں گے۔ خواتین کا کردار گھر کے ماحول سنورنے میں، اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس میں بنیادی چیز صحیح علم ہے۔ تو راسخ علماء سے علم سیکھ لیا جائے تو اس کا یقیناً انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر علم کی اپنی ایک لذت ہے، علم کا اپنا ایک مزہ ہے۔ جو حضرات اس میں مشغول رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑے لطف کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ خواتین گھر داری کے ساتھ اور دوسرے اپنی گھریلو اور دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ وقت گھر بیٹھے دین بھی سیکھیں۔ اس سے ان میں دین کا ذوق بھی پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے دینی ترقی کے مواقع بھی ملیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو نافع بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قدم قدم پر منتظمین کی مدد کرے، اور مفتی صاحب اور ان کے رفقا اور جو معلمات پڑھانے والی ہیں، یہ معلمین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کو اس سلسلے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ یہاں جو بھی ترتیب مقرر ہو تو اس ترتیب کے اندر رہتے ہوئے سوال و جواب کا اور سمجھنے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جب اس پر عمل ہوتا ہے تو عمل سے وہ چیز محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں طالب علموں میں شمار رکھے کہ علم دین کا طالب ہونا بڑی نسبت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے، اور ظاہر اس میں مردوں کا جتنا حق ہے خواتین کا بھی حق ہے، خواتین بھی یہ نسبت حاصل کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات بھی
براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ بخاری شریف میں خود ہے، خواتین نے عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کیا جائے جس میں آپ ہمیں نصیحت فرمایا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا تھا۔ تو خواتین کے لیے دین سیکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔